امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہاں سے ڈکٹیشنیں لیتے ہو اور یہاں کالے کوٹ پہن کے، اور آپ واٹس ایپ کا انتظار کرتے ہو، میسج کا انتظار کرتے ہو، اور میسج آتا ہے اور آپ سنا دیتے ہو، تو اس طریقے سے دیکھیں ہم کیا امید رکھیں گے کہ مجھے یا میرے لیڈر عمران خان کو یا اس پاکستان کو، اور یہ بھی سوچ لیں چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی پی ہے، یہ سب کا جنازہ نکل گیا، جمہوریت اور آئین سب کے لیے تھا۔ السلام علیکم۔ شہر اقتدار میں آج ایک دفعہ پھر ہلچل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان، وہ جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، آج اس کیس کی سماعت تھی، لیکن آج ایک دفعہ پھر اس طریقے سے امیدوں کے حساب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جو امید تھی اس حساب سے سماعت نہ ہو سکی۔ میرے ساتھ اس وقت ایک کارکن موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا امیدیں تھی آج؟ وہ دیکھیں جو امیدوں والی بات ہے نا، تو وہ تو امیدیں اس دن ختم ہو گئی تھی جس دن قائد اعظم کو ان لوگوں نے مارا تھا، ٹھیک ہے، پھر فاطمہ جناح کی باری لگی، مجیب الرحمان کی باری لگی، ایٹمی پاور بنا کر دینے والے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی باری لگی۔ دیکھیں کون سی ہم نے امیدیں لگائیں اور قتل و غارت کے سوا ہم نے کچھ نہ دیکھا، اور پھر ایک انسان نے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا اور انسان بننے کے لیے جو ہے نا وہ میسج دیا اور بتایا کہ ایمان اتحاد تنظیم پہ بنی یہ ریاست پاکستان، جس کے اندر 40 لاکھ عوام کا، ماؤں بہنوں کی عزتوں کا جو ہے وہ جنازہ دفن ہے، تو اس کے ساتھ آپ سچے ہو جائیں تو اس کو پکڑ کر آپ نے بے گناہ پابند سلاسل کر دیا۔ 190 ملین پاؤنڈ آپ کی اپنے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے، اور دیکھیں اتنی دیر نگری کہ آپ نے اس کے اندر نامزد کیا ہوا ہے، کیس چلایا ہوا ہے، اور دیکھیں اگلے دن بھی جو ہے وہ تمام ضمانتیں آپ لوگوں نے جو ہے وہ کینسل کر دی، مسترد کر دی۔ تو یہ اینٹوں اور پتھروں سے بنے نرگس کے یہ کوٹھے، یہ عدالتیں، وہ آگے اسمبلی ہال جس میں امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ، اس سے آگے جو ہے سپریم کورٹ امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ داری، یہ ہائی کورٹ امریکہ اور اسرائیل کی اجارہ داری۔ تو آپ جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو، ٹھیک ہے، وہاں سے ڈکٹیشنیں لیتے ہو اور یہاں کالے کوٹ پہن کے، اور آپ واٹس ایپ کا انتظار کرتے ہو، میسج کا انتظار کرتے ہو، اور میسج آتا ہے اور آپ سنا دیتے ہو، تو اس طریقے سے دیکھیں ہم کیا امید رکھیں گے کہ مجھے یا میرے لیڈر عمران خان کو یا اس پاکستان کو، اور یہ بھی سوچ لیں چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی پی ہے، یہ سب کا جنازہ نکل گیا، جمہوریت اور آئین سب کے لیے تھا، ٹھیک ہے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ پاکستان، پہلے ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم اس ملک کے شہری ہیں، اور شہری ہونے کے بعد ہم انسان ہیں، ایز انسانیت ہے، اور سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اپنے تمام سوچوں سے باہر نکل کر یہ پورے پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ عمران خان اگر اس وقت پابند سلاسل ہے اور ان اینٹوں اور سیمنٹ سے بنی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمارتوں سے امریکہ کی ڈکٹیشن پر اگر فیصلے آتے ہیں تو یہ کل آپ کی بھی باری لگے گی۔ تو جس بندے میں مزاحمت کی یہ جو باتیں آپ نے کی ہے، اس میں نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں ممکن نہیں ہے کہ عمران خان باہر آ سکیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے یا جو کارکنان ہے، لیڈرشپ کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے کہ وہ حرکت کرے، اور جو موجودہ بجٹ ہے یا 26ویں آئینی ترمیم ہے یا باقی سیاسی معاملات ہے اس حوالے سے لیڈرشپ اسٹریٹجی بنائے اور احتجاج کرے۔ لیکن کارکنان کی جانب سے کیوں ان کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جا رہا کہ کارکنان یہ آواز لگائے، یہ نعرہ لگائے، یہ احتجاج کرے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ احتجاج کرے؟ تو ان سے یہ کیوں آپ یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ نکلے؟ ہمارا دن رات کا مطالبہ ہے، اور انشاءاللہ دیکھیں جب ریاست کو ڈائن بنا دیا جاتا ہے، 26 نومبر کو عوام نکلی، بہت بڑی میجورٹی اور تعداد میں نکلی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح رجیم چینج آپریشن لانے والوں نے اور اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے اور ان کے پیروکاروں نے کس طریقے سے اپنے ہی عوام پہ جو ہے وہ گولی چلا دی۔ اس کے باوجود عوام کا جو ہے وہ جذبہ نہیں ٹوٹا، اس کے بعد عوام کتنی بار نکلی ہے اور عوام نکلے گی، اور انشاءاللہ العزیز ایم این ایز ایم پی ایس جو ہمارے پی ٹی آئی کے ان سے ہماری پہلے کی طرح اب بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ العزیز سننے بھی آ رہا ہے
इंशाल्लाह ताला ये शहर इक़्तिदार जहाँ पर बैठ के आप इसराइली एजेंडों पे काम करते हैं, मैं बार बार कहूँगी कि आप इसराइली ज़्यादा, अमेरिकी ज़्यादा, वाइट हाउस से जो है वो डिक्टेशन लेने वाले ज़्यादा और पाकिस्तानी कम हो। तो ये जो आपने लिबादा ओढ़ा हुआ है, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ रात जितनी भी गहरी हो दिन के उजाले होते हैं, और इंशाल्लाह सुनने में आ रहा है और सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि हम एक बार फिर आएंगे, इस शहर इक़्तिदार में आएंगे और अवामी मुज़ाहमत से इंशाल्लाह हम अपने लीडर को छुड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये एक दफ़ा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है इस उम्मीद के साथ उम्मीद लगाए हुए हैं कि एक दफ़ा फिर शहर इक़्तिदार में आएंगे और एक सरप्राइज़ देंगे, लेकिन जो बताया जा रहा है, जो हमने सुना है, वो ये है कि इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी जानिब से अभी तक कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि कब वो एहतजाज के लिए निकल रहे, कारकुनान के लिए क्या रास्ते अख्तियार करेंगे, क्योंकि माजी में हम 26 नवंबर देख चुके हैं, 9 मई देख चुके हैं, तो कारकुनान के लिए एक स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है, जो कि कारकुनान की जानिब से अब भी ये बताया जा रहा है कि जो क़यादत है वो निकलने के लिए तैयार है, लेकिन क़यादत में से कुछ क़यादत ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त मरकज़ी क़यादत जो है कोई स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में।